بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے روزمرہ کے اسلامی سلسلے کی آج روشن قسط میں خوش آمدید۔ نور ہدایت اسلامی سوالات جوابات کے آج کی یہ پہلی قسط ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم مستند قرآن پاک اور قرآنی آیات اور حدیث کے نبوی کے ذریعے اسلام کے بارے میں علم اور وضاحت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا اہم سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بننے میں کتنے سال لگے تھے، کتنا عرصہ لگا تھا، کتنے مہینے لگے تھے، کتنے دن لگے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تاریخ وجود میں سب سے زیادہ قابل ذکر اور واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے انسان اور تمام بنی نوع انسان کا باپ ہونے کا اعزاز بخشا۔ قرآن پاک اور صحیح حدیث کا لٹریچر اس بات کی گہری بصیرت فراہم کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، ان کی تشکیل کے مراحل اور اس عمل کے پیچھے الہی حکمت کیا تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم فوری طور پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتدریج تشکیل دیا گیا۔ اس کی تخلیق کا عمل خالق کی عظمت اور کمال کی علامت ہے، جس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو درست اور مقصد کے ساتھ ڈیزائن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 59 میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اس نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی والدین کے براہ راست پیدا کیا ہے۔ علماء اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی تشکیل کے طریقہ پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کے مختلف حصوں یعنی سرخ، سفید، کالے اور بھورے سے مٹی کو اکٹھا کیا اور اسے پانی میں ملا کر مٹی بنائی۔ اس مٹی کو انسان کی شکل دی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ یہ مٹی بہت دیر تک کھوکھلی اور خشک حالت میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میں روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی تشکیل اور روح کے پھونکنے کے درمیان کا وقت بعض اسلامی روایت میں تقریباً 40 سال بتایا گیا، جبکہ دیگر روایت میں سے اس کا 100 یا اس سے بھی زیادہ سال بتایا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ایک بے جان شکل کے طور پر چھوڑ دیا۔ اس دوران فرشتے وہاں سے گزریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم میں سے کوئی بڑی چیز نکلے گی۔ اور یہ روایت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی تخلیق ایک بتدریج الہی عمل تھا، جس سے کئی سال لگے، نہ کہ کوئی اچانک واقعہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2841 میں ایک مشہور حدیث کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کے تمام حصوں سے لی ہوئی مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، اس لیے بنی آدم کے رنگ، کردار اور فطرت مختلف ہے۔ یہ حدیث سے نبوی خصوصی سے انسانوں کے درمیان تنوع کی وضاحت کرتی ہے اور یہ کہ کس طرح پہلے انسان کی تخلیق سے متعلق ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں بیان کردہ ایک اور روایت میں کہا کہ آدم علیہ السلام کا جسم ایک لمبے عرصے تک غالباً 40 سال تک اس میں زندگی پھونکنے سے پہلے تک مٹی کی طرح پڑا رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل فوری طور نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کی تشکیل، اس کی شکل و صورت اور اس کے ڈھانچے کی تیاری سب کچھ خدائی حکمت کے ساتھ اس مدت میں کیا گیا، جس کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن پاک نے کئی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل کو بھی بیان کیا۔ سورہ سعد کہ آیات نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ آیت 2 اہم مراحل کی وضاحت کرتی ہے۔ پہلا، آدم کی تشکیل
اور دوسری مٹی سے تخلیق کی تکمیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مکمل طور پر بننے میں جو وقت لگا، اس کا ذکر مختلف اسلامی روایات میں بھی 40 سے 100 سال کے درمیان ہے۔ قیام کا یہ طویل وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قوت اور انسانیت کو عطا کردہ عزت کے کمال کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ بڑی نوع انسان کی تخلیق کوئی اتفاقی عمل یا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک منصوبہ بند عمل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے وضع کیا تھا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی جسم کی سمت تخلیق اللہ تعالیٰ کے ارادے اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رحم میں مرحلہ وار تخلیق کرتا ہے، اسی طرح اس نے پہلے انسان کو بھی مرحل میں پیدا کیا۔ آدم کی مٹی کی شکل زندگی کے داخل ہونے سے پہلے برسوں تک کھوکھلی رہی۔ جب آخر کار روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4296 درج ہے۔ لہذا علماء کے درمیان سب سے زیادہ قبول شدہ فہم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کو مکمل طور پر تشکیل پانے میں کئی سال لگے۔ 40 سے 100 کے درمیان سالوں کو صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے، لیکن یہ طویل دورانیہ ہی انسانیت کے صبر، مقصدیت اور خدائی مخلوق کی عظمت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کئی سالوں سے تشکیل اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ایک طاقتور علامت ہے۔ یہ انسانوں کو خاک اور مٹی سے ان کے عاجزانہ ابتدا کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ سورہ الحج آیت نمبر 5 میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے انسانوں، اگر تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تدریجی تخلیق ظاہر کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی اولاد تک انسانی وجود کا ہر مرحلہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رحمت کی تابع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر روح کو مقصد، دیکھ بھال اور الہی محبت کے ساتھ وجود میں لایا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر یقین کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ کہنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے علم، ایمان، فہم میں اضافہ کرو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ کل انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اسی وقت ایک اور متاثر کن سوال کے ساتھ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔